نفل عبادت کی کثرت مرغوب ہے، مطلوب ہے، محبوب ہے، نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرائض اور حقوق العباد کو تو پامال کیا جا رہا ہے اور نوافل پہ زور دیا جا رہا ہے۔ اب کثرت سے عمرے کرنا اور بار بار حج کرنا یقیناً ایک بڑی نیکی ہے، محبوب نیکی ہے، درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، کس کو شک ہے اس میں؟ بار بار عمرہ کرنا، بار بار حج کرنا بہت بڑی نیکی ہے، یقیناً بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ سعادت ہے، خوش نصیبی ہے ان بندوں اور بندیوں کی جن کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے۔ لیکن یہ نیکی نفل ہے، ایک مرتبہ پوری زندگی میں حج کرنا استطاعت والے مسلمان پر فرض ہے بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، 4 عمرے کیے۔ خلفائے راشدین نے حج زیادہ اس لیے بھی کیے کہ وہ حج کا خطبہ دیتے تھے۔ اب حج کی کثرت یہ نفل عبادت ہے، بار بار عمرہ کرنا نفل عبادت ہے۔ ہم نے بتایا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے، ہم کسی کو نیکی سے نہیں روکنا چاہتے، لیکن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک نفل عبادت کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، ہلاکت میں ڈالنا، دوسروں کی تکلیف کا سبب بننا، یہ تو کبیرہ گناہ اور حرام ہے۔ ایک نفل نیکی کی خاطر آپ اپنے آپ کو بھی کبیرہ گناہ میں ملوث کر رہے ہیں، کہاں کا انصاف ہے؟ لیکن ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ دین کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء جو کہتے ہیں اس کے مطابق لوگ نہیں سمجھتے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ذہن ہم جو چاہیں اس کو دین کہتے ہیں، خوب عمرے کرتے ہیں، خوب حج کرتے ہیں، لاکھوں ریال خرچ کر کے یہاں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک ایک رات ہوٹل کا خرچہ وہ ہزاروں ڈالر سے بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن شوق میں لوگ دیتے ہیں۔ کیا ان کو یہ علم نہیں ہے کہ امت میں ہزاروں ایسے غریب مسلمان ہیں جن کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے؟ امت اور ملت کی ہزاروں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اس انتظار میں ہیں وہ اور ان کے والدین، کوئی 2 پیسے کوئی دے تو ہم اپنی بچی کو رخصت کریں۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ۔ اپنے جو ملازم ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں، لڑکیاں اور لڑکے، ان کی شادیاں کراؤ، قرآن میں اللہ حکم دے رہا ہے۔ کینسر کے مریض اور بہت سارے بیمار، ایک ایک آپریشن پہ 3-3، 4-4، 5-5 لاکھ روپیہ کا خرچہ ہے، ان غریبوں کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے ہر سال عمرہ کرنا ہے اور آخری عشرہ آپ نے حرمین میں گزار کے لاکھوں روپے اور ہزاروں ڈالر اور ہزاروں ریال آپ نے خرچ کرنے ہیں۔ تو نفل عبادت کے لیے، نفل عبادت ہے، نفل کو فرض پہ فوقیت دی ہوئی ہے۔ یہ نیکی وہ نیکی ان کے من میں آیا، مزاج میں آیا، دماغ میں آیا، نہ کسی عالم کی سنتے ہیں نہ کسی دیندار کی سنتے ہیں، بس ہم نے تو عمرہ کرنا ہے، ہر سال حج کرنا ہے۔ اکیلی بیوی گھر میں ہے، بیمار ہے، اس کو ضرورت ہے تیمارداری کی، اس کو چھوڑ کے آپ عمرہ کرنے آ گئے۔ بیٹیاں جوان گھر میں ہیں، اسکول جانا، اسکول سے آنا، بہت سارے مسائل ہیں، ان کو چھوڑ کے آپ حج اور عمرے کے لیے آ گئے، یا آپ کسی اور طرف نکل گئے۔ دین اور اللہ کے راستے میں ہم نکل رہے ہیں، تو جس اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اس اللہ نے کہا ہے کہ پہلے بیوی بچے گھر والوں کا خیال کرو۔
یہ غلو ہے. دین یہ کہتا ہے اعتدال، میانہ روی، میانہ روی، اعتدال. دین کو اس طریقے پہ انجام دو، فرائض کو، نوافل کو، حقوق اللہ کو، حقوق العباد کو، جیسے قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے. فرض نماز پڑھنے کے لیے میں بیوی بچوں کو چھوڑ کے مسجد جا سکتا ہوں، فرض نماز کے لیے بس. اس کے علاوہ جہاد کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، نوافل کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے اگر والدین اجازت نہیں دیتے یا بیوی بچے گھر میں ان کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں ہے تو یہ خروج اور یہ نکلنا نیکی نہیں ہے، یہ گناہ ہے. بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، گھر والوں کو چھوڑ دیا اور آپ ادھر. تو کیا گھر والوں بیوی بچوں کی خدمت کرنا یہ دین نہیں ہے؟ میں تلاوت کر رہا ہوں اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ تلاوت چھوڑو اور چلو حرم چلتے ہیں، تو میں کوئی برا کام، میں تو تلاوت کر رہا ہوں. ایک آدمی کی اس دینی کام سے اس کو نکال کے، یہ ہر آدمی مفتی بن گیا ہے، ہر آدمی عالم بن گیا ہے، ہر آدمی فتوے دیتا ہے. یہ قیامت کے قریب ہونے، قرب قیامت کی یہ نشانیاں ہیں. اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ زندگی اعتدال سے گزارو. جب وہ صحابی آئے، تمام احادیث کی کتب میں یہ حدیث ہے، جہاد کے لیے جانا چاہتے تھے. ارجع الیہما ففیہما جہادک. اس صحابی سے فرمایا جاؤ، جہاد پر تمہارا جانا منع ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. ففیہما، ففیہما جہادک، ماں باپ کی خدمت یہ تمہارا جہاد ہے.